یاد دلائی ہے۔ لہٰذا اللہ کسی قوم پہ نعمتیں نازل کرتا ہے، اور جب قوم ان نعمتوں کو برباد کر دیتی ہے، نہیں سوچتی ہے ان نعمتوں پہ، کیونکہ اللہ اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، اور جشن ظہور امام زمانہ بہت بہت مبارک ہو ہدایت ٹی وی دیکھنے والے میرے تمام ناظرین کو۔ اور آج بھی اس خصوصی پروگرام میں ہمارے بہت ہی معزز مہمان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رات گئے تک، سید انتظار حسین صاحب، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ کتنا خوبصورت سما ہے، باہر آپ سفر کر کے آئے ہیں، کیسا لگ رہا تھا آپ کو باہر؟ فاروق بھائی بہت اچھا لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ مطلب کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ آج کی جو رات ہے بڑی بابرکت رات ہے، تو شب برات کے حوالے سے، اور امام جو ہمارے 12ویں امام ہیں امام مہدی کی آج ولادت بھی ہے، سبحان اللہ، تو خوشیاں ہر طرف۔ اور ایک پروگرام میں علامہ عبدی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بہت ہی کم ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب حقیقتاً بھی امام زمانہ جب اس دنیا میں تشریف لائے، وہ بھی رات جو تھی وہ جمعرات کی تھی اور اگلا دن جمعے کا تھا، تو ماشاءاللہ آج بھی یہی جمعرات ہے اور اگلا دن جمعے کا ہے، بہت ہی مبارک رات ہے۔ تو ناظرین آپ بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، ہماری جشن میں شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ شروع شعبان سے ہی ہم یہ خصوصی پروگرام لے کر آتے رہے ہیں، تو کچھ دیر بعد ٹیلی فون نمبرز آپ اسکرین پر دیکھیں گے۔ تو آج کا آغاز بھی حسب معمول ہم حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور پھر رات گئے تک آپ کی اور ہماری جو جشن میں جو تیاریاں ہم نے بھی کی ہیں آپ نے بھی کی ہوں گی، اور بچے جو خاص طور پر اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ تو لیجئے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں اور پھر یہ پروگرام اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی اے خدا اے خدا، جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا، جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، اے خدا اے خدا، جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو،
سب کا تو رہنما اے خدا. ہر لہر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے. ہر لہر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے. اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا. ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان. ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشان. اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا اے خدا. جی ناظرین، حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ کوشش تو یہی تھی کہ شاہ صاحب کے ساتھ پڑھوں اور انڈرسٹینڈنگ شاید آپ کو پسند آئی ہو. تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں، جس طرح ہمارے بہت سے بچے شاہ صاحب بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ سے، ایک ہمارے کامران بھائی کرتے ہیں آئرلینڈ سے، اور بچیاں ایک ہمارے اسپین سے کرتی ہیں بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ سے. تو آج خوشیوں کی رات ہے، شب برات بھی ہے، تو آپ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے آپ کو بھی، اور دیتے رہے ہیں. تو ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر کچھ دیر بعد آئیں گے. تو اس دوران میں آپ کے لیے ایک دعا پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ یہ بھی پسند فرمائیں گے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. ایسا نہ ہو آقا میرا من کی صدا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. نظروں کو میری لائق دیدار بنا دے، پردہ جو پڑا ہے میری
آنکھوں پہ اٹھا دے، ہادی زماں کا رخ پر نور دکھا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ہر ایک نشان کفر و ضلالت کا مٹا دوں، ہر راہ میں ایک دیپ صداقت کا جلا دوں، اس خیر عمل کی مجھے توفیق خدا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، لکھ دے میری تقدیر میں مولا کی غلامی، حاصل مجھے ہو جائے اعزاز دوامی، ہر خواہش دنیا کو میرے دل سے مٹا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلمن کی صدا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ جی ناظرین، پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے اب سنتے ہیں کچھ شاہ صاحب سے کیا سنانا چاہ رہے ہیں ابھی۔ فاروق بھائی، میرے پاس ایک کلام ہے، منقبت ہے ماشاءاللہ، دعائیہ انداز میں۔ ماشاءاللہ، شب بارات کو ہم لوگ امام زمانہ کے حضور بالکل عریضہ جات بھی جی ہاں بھیجتے ہیں، بالکل، تو یہ عریضہ ہے میری طرف سے، جو مطلب کہ دعا کی شکل میں مطلب یہ منقبت پیش کر رہا ہوں، اور بہت سے ہمارے ناظرین کے دل کی آواز ہوگی، ہم سب کی دل کی آواز ہوگی انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا، بھائی کو بھائی کا غم خار بنا دے مولا، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا، جیتے جی دیکھ لیں جنت کے نظارے ہم بھی، جیتے جی دیکھ لیں جنت کے نظارے ہم بھی، کربلا کا ہمیں زوار بنا دے مولا، کربلا کا ہمیں زوار بنا دے مولا، کب میں کہتا ہوں کہ سلطان بنا دے مجھ کو،
کب میں کہتا ہوں کہ سلطان بنا دے مجھ کو، اپنے در کا مجھے دربان بنا دے مولا، اپنے در کا مجھے دربان بنا دے مولا۔ صدق گوئی کا ہنر ایسا عطا کر مجھ کو، صدق گوئی کا ہنر ایسا عطا کر مجھ کو، آج کا میسم تمار بنا دے مولا، آج کا میسم تمار بنا دے مولا۔ چاہتا ہوں کہ جگر کاٹ دوں غداروں کے، چاہتا ہوں کہ جگر کاٹ دوں غداروں کے، میرے ہر لفظ کو تلوار بنا دے مولا، پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا۔ کھائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پھل، کھائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پھل، ذائقہ ایسا مزیدار بنا دے مولا۔ ہائے جنت میں طبیعت نہیں لگتی میری، ہائے جنت میں طبیعت نہیں لگتی میری، کربلا کو میرا گھر بار بنا دے مولا، کربلا کو میرا گھر بار بنا دے مولا۔ ہو عطا مجھ کو بلال حبشی کا لہجہ، ہو عطا مجھ کو بلال حبشی کا لہجہ، اور کردار کا سلمان بنا دے مولا، اور کردار کا سلمان بنا دے مولا۔ میں بھی سردار بنوں تو جو میرے سر کے لیے، میں بھی سردار بنوں تو
جو میرے سر کے لیے اپنی نالین کو دستار بنا دے مولا، اپنی نالین کو دستار بنا دے مولا، در بدر مانگتے پھرتے ہیں یہ ایمان کی بھیک، در بدر مانگتے پھرتے ہیں یہ ایمان کی بھیک، ان مسلمانوں کو خوددار بنا دے مولا، ان مسلمانوں کو خوددار بنا دے مولا، کب کہا میں نے بنا مجھ کو فقیہ و مفتی، کب کہا میں نے بنا مجھ کو فقیہ و مفتی، بس مجھے صاحب ایمان بنا دے مولا، جن کی سانسوں میں نہیں عشق علی کی خوشبو، جن کی سانسوں میں نہیں عشق علی کی خوشبو، سانس لینا انہیں دشوار بنا دے مولا، سانس لینا انہیں دشوار بنا دے مولا، بدلہ لینا ہے ابھی نسل ابو سفیان سے، بدلہ لینا ہے ابھی نسل ابو سفیان سے، ہر عزادار کو مختار بنا دے مولا، ہر عزادار کو مختار بنا دے مولا، لے کے آیا ہوں میں پلکوں میں مودت کے چراغ، لے کے آیا ہوں میں پلکوں سے مودت کے چراغ، میری بخشش کا یہ سامان بنا دے مولا، جن زمینوں میں ہو مدحت کے چمن گوہر کو، جن زمینوں میں ہو مدحت کے چمن گوہر کو، ان زمینوں کا زمیندار بنا دے مولا، ان زمینوں کا زمیندار بنا دے مولا، پھر ہمیں
صاحب ایثار بنا دے مولا، بھائی کو بھائی کا غم خار بنا دے مولا، بھائی کو بھائی کا غم خار بنا دے مولا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا خوب کہا کہ بھائی کو بھائی کا غمخوار بنا دے مولا۔ تو خوبصورت رات ہے، جشن ہم بھی اور آپ سب مل کر منا رہے ہیں، ہدایت ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ بھی کچھ بھی پڑھنا چاہیں، اپنے ہدایت فیملی کے ممبران کو مبارکباد دینا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ تو پہلے کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم، میرے کون بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں سید ذوالقرنین شاہ بول رہا ہوں جی سید، لاہور پاکستان سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں جی اور دل خوش ہوا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی چینل پہ بہترین پروگرام مینیج کر رہے ہیں تو اور جشن ولادت امام مہدی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہم دعا گو ہیں۔ تو ایک میری چھوٹی سی فرمائش ہے جی بسم اللہ۔ کہ میں تو 5 طن کا غلام ہوں، اگر واہ، ممکن ہو جائے تو سنا دیجیے گا۔ بالکل صحیح۔ چلیں جی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاہ صاحب یا میں ان میں سے کوئی آپ کی فرمائش پوری کریں۔ تو شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، ذوالقرنین صاحب؟ چلیں جی، آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے، اور ورنہ جی چاہ رہا تھا کچھ لاہور کی بھی باتیں کریں۔ چلیں جی، اگلے کالر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی میرے کون بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو ہیلو السلام علیکم۔ اپنے ٹی وی کا والیوم آپ کم کر دیں، آپ آن ایئر ہیں۔ جی، میں منور بلتستانی بول رہا ہوں جی۔ جی منور صاحب خوش آمدید، اور بہت بہت مبارک ہو، آج کی یہ رات شب برات ہے، آپ کو بھی مبارک ہو جی، اور ماشاءاللہ جشن بہت ظہور اچھا امام پروگرام مہدی جا رہا علیہ ہے۔ السلام۔ جی کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب کی آواز بہت پیاری ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک۔ تو آپ بھی ہمیں کچھ سنانا چاہ رہے ہیں؟ میں اب کیا سناؤں گا جی، آپ سب کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چلیں آپ نے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے پروردگار۔ انشاءاللہ جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کال کرنے کا بہت شکریہ منور صاحب۔ تو پڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ آپ اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ اس طرح کا ہے کہ ہدایت فیملی ہم مل بیٹھ کے خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں، اور جب کوئی اس طرح کے ایام ہوں تو ہم بھرپور طریقے سے جو بھی ہو تو ہم مناتے ہیں۔ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو تمام مومنین کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ آپ کو بھی مبارک ہو، بہت شکریہ۔ اسی حوالے سے ایک منقبت تھی، اس کے چند اشعار سنانا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ کرب و بلا نصیب سے جانا، سبحان اللہ۔ واہ، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو سبحان اللہ۔ پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا، نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ان کی ثنا انہی کو سنانا،
ہو آمین انشاءاللہ. ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، پروردگار ٹھوکریں. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انداز. آپ کی کال ڈراپ ہوئی، یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں اور ماشاءاللہ جب بھی یہ فون کرتے ہیں مطلب کہ بہت ہی خوبصورت بہت اچھا مطلب یہ پڑھنے والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مومنین ہیں انہیں بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرنی چاہیے، بالکل آواز کے ساتھ یا اپنی رائے کے ساتھ. بالکل. اور ان کی لائن میں کچھ پرابلم تھا، اس وجہ سے ان کی کال ڈراپ ہو گئی. امید ہے آپ دوبارہ کال کریں گے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں السلام علیکم. ہیلو انکل السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا اپنا نام بتائیں گے؟ جی میں گلے زہرا بول رہی ہوں اسپین سے. ماشاءاللہ گلے زہرا خوش آمدید اور بہت بہت مبارک ہو آج کا یہ سما، آج کا یہ جشن. خیر مبارک، اور آپ کو بھی مبارک ہو. بہت شکریہ. بیٹا کیا پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں تمام مومنات کو بھی مبارک دینا چاہوں گی. کیوں نہیں، آپ کی بات سن رہے ہوں گے. اور آپ دونوں بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور آپ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے. اچھا چلیں آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، حالانکہ ہم آپ کے طرح تو نہیں پڑھ پائے، لیکن آپ کا بہت شکریہ. چلیں آپ کا بہت شکریہ. آپ کی دوسری بہن کدھر ہیں؟ بہن کے ساتھ دعا کرنا چاہوں گی. ہاں بس ضرور ضرور. جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام زمانہ مدد کرنے آؤ، امام زمانہ مدد کرنے آؤ، سبھی کام بگڑے ہمارے بناؤ، کرو عدل و انصاف دنیا میں آ کر، کرو عدل و انصاف دنیا میں آ کر، زمانے کی الجھن سے ہم کو بچاؤ، زمانے کی الجھن سے ہم کو بچاؤ، یہی آرزو ہے زیارت ہمیں ہو، یہی آرزو ہے زیارت ہمیں ہو، اگر ہم کو چہرہ انور دکھاؤ، اگر ہم کو چہرہ انور دکھاؤ، امام زمانہ مدد کرنے آؤ، پریشانیاں اور کب تک اٹھائیں، پریشانیاں اور کب تک اٹھائیں، پریشانیوں سے تم آ کر چھڑاؤ، پریشانیوں سے تم آ کر چھڑاؤ، مدد کرنے آؤ، مدد کرنے آؤ، مدد کرنے آؤ، مدد کرنے آؤ، قسم ہے تمہیں پنجے تن کی اباؤ، امام زمانہ مدد کرنے. ماشاءاللہ جیتے رہیے جی. یہ وہی بچے ہیں فاروق بھائی جو ماشاءاللہ ہمارے ریگولر کالرز ہیں، خوبصورت انڈرسٹینڈنگ. اور دیکھیں ایک ہماری قوم کے جو بچے ہیں کس قدر ان میں مطلب کہ کس قدر ان میں شوق ہے امام زمانہ کی زیارت کا، اور انشاءاللہ
یہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے ضرور امام زمانہ کی زیارت کریں گے۔ پھر میں بچوں کی جب یہ سن کے اور پھر ان کے والدین کو ضرور میں سلام پیش کرتا ہوں جب بھی یہ بچے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، جو بھی بچے، تو ان کے والدین کو انشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے یہ، کیونکہ یہ پاسبل ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے امام زمانہ کی زیارت کریں گے، تو والدین پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے کریں۔ واہ، بے شک جی۔ اگلے کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری کون بہن؟ جی میں مجسٹہ سے بول رہی ہوں۔ جی جی، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو آج کی یہ رات، آج کا جشن۔ جی بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، بہت اچھا آپ پیش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ کیا کہنا چاہیں گے، اور آپ کچھ پڑھنا چاہ رہی ہیں یا؟ جی میں اگر آپ پورا کر سکے تو میرے بیٹے کو شفا کے لیے عریضے میں لکھنا تھا نا۔ انشاءاللہ جی، اگر لکھ سکتے ہیں تو عریضے میں رمیز علی کے لیے شفا دے امام زمانہ، اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے جی، تو ان کی دعاؤں سے اللہ ان کو شفا دے۔ آمین جی، رمیز علی عباس، آمین۔ ویسے تو ایک لسٹ بھجوا دی گئی ہے اور ابھی یاد کیجیے گا، عریضے میں بھی لکھ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بہن، اللہ شفا دے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آج کی اس مبارک رات میں ضرور مومنین بھی سن رہے ہوں گے، تو ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو جائیے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ جی، بہت شکریہ۔ یہ ہماری بہن تھیں، اور جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، جشن کی رات، جشن کا سماں شروع شعبان سے ہی ہم اس خصوصی پروگراموں کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں اگلے کالر کس طرح شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی صاحب بات کر سکتے ہیں ان سے؟ جی آپ آن ایئر ہیں، میرے کون بھائی؟ جی سر، میرا نام فاروق ہے، میں بھی آپ کا ہم نام ہوں۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ کیا کہنا؟ سب سے پہلے بہت خوشی ہو رہی بات کر کے آپ سے، بہت شکریہ۔ اور میں اہل تشیع سے نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ مسلمان بھائی ہو آپ کا فون کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں؟ کچھ شعر لکھے ہیں میں نے، اگر آپ اجازت حمدی اشعار ہیں اگر میں پیش کر سکوں۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں، آپ کی محبت۔ جی، ہو جائے اس سے پہلے نہ روز حساب بھی، واہ، خود اپنی ذات کا کبھی کر احتساب بھی، واہ، ہم اس کے آس پاس ہیں پھر اس میں کیا عجب، کانٹوں کے درمیان کھلے جو گلاب بھی، واہ، ہے یہ کاروان وقت، ہے کاروان وقت بھی آگے رواں دواں، گزرا ہوا ہر ایک ہے لمحہ عذاب بھی، واہ، اتنا نہیں بہت کہ ہوں امت سے آپ کی، مانا یہ جانتا میں ہوں کتنا خراب بھی، ہے یہ مقام عشق سو پوچھا نہ کر سوال، کل خود بخود ملے گا تجھے ہر جواب بھی، کیا کہنا؟ چلتے چلو جو شوکت و سطوت سے اور تیز، دو چار کوس رہ گیا ہے انقلاب بھی، واہ، اگلا شعر ہے جی، تاہوے وصل یار کا کچھ اہتمام بھی، وافر شراب بھی ہے شب ماہتاب بھی، واہ، اول سے لے کر آخری سب باب اس کے ہیں، جو زیست کی کتاب کا ہے انتصاب بھی، کیا کہنا؟ یہ مرحلہ عشق شروع کا ہے اس لیے کچھ بے تکلفی بھی ہے کچھ کچھ حجاب بھی، یہ آنکھ دیکھتی نہیں سب کچھ زمین پر، اور محو ہے نظر سے جو ہے زیر آب بھی، ظاہر کی آنکھ کیا کرے نظارہ نور، سورج ہی دیکھ لینے کی لائے نہ تاب بھی، کیا کہنا؟ جب بھی لگا زمین ہے بنجر امید کی، برسا پھر اس کے فضل کا ہم پر سحاب بھی، سبحان، باب بہشت ہے رضا جنت ہے وصل یار، باب بہشت ہے رضا جنت ہے وصل یار، نہ مدعا ثواب ہو پھر ہو ثواب بھی، کیا کہنا؟ جس نے سکھائے لفظ ہیں جس نے لکھائے لفظ، خود دور نطق کا کرے ہے اضطراب بھی، جس نے سکھائے لفظ ہیں جس نے لکھائے لفظ، خود دور نطق کا کرے ہے اضطراب بھی، اور آخری شعر ہے جی، دربار میں ہے شہ کے کریں کچھ تو عرض اب، دربار میں ہے شہ کے کریں کچھ تو عرض اب،
कब से खड़े हैं टिकटकी बांधे जनाब भी, वाह वाह, हो जाए इससे पहले नरियों में हिसाब भी, क्या क्या, खुद अपनी जात का कभी कर एहतसाब भी। वाह, बहुत शुक्रिया जी। फारूक साहब ने बड़े अच्छे शार पढ़े हैं और मैं समझता हूँ कि इनका जो म्यार है शार कहने का, इनकी तो कोई ना कोई किताब बाजार में, जी हाँ, इन्हें तो अहले किताब होना चाहिए, मतलब कि वो किताब का एक, लेकिन चूंकि हम ये दिन मना रहे हैं इमाम ज़माना के हवाले से, उनकी वलादत के हवाले से, तो अगर ये उस मौके की मुनासबत से कुछ अशार लेके, तो जैसा इनका ज़ोक़े सुखन है, आपने देख लिया फरूक भाई, तो अगर उस हवाले से मतलब कि दिन की मुनासबत से अगर ये इशार कहें तो इंतज़ार कर रहे हैं, शायद वो दोबारा कॉल करें, कुछ हमें इस हवाले से भी सुनाएं। तो बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने कॉल की और कॉल्स का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और क्यों ना शामिल हों, हिदायत फैमिली के मेंबर हैं और जश्न का समा हो और हम और आप साथ ना हो, ऐसा नामुमकिन है। तो जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं जर्मनी से बोल रही हूँ अस्कर जी, जर्मनी से आप, में नाम लिखवाना है मैंने अपनी फैमिली का। चलें, आप या तो प्रोग्राम के बाद फ़ोन कर लीजिएगा बहन, क्योंकि अभी एक लिस्ट तो हमने भिजवा दी है, तो आप कोशिश कीजिए प्रोग्राम के बाद फ़ोन कर लीजिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। और प्रोग्राम जारी है, जश्न का समा, तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अगर हमारे साथ चल एक कॉलर लेते हैं और फिर आपके लिए चंद अशार मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, या अली मदद, पीर मौला अली मदद जी। मेरे कौन भाई हैं? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप ऑन एयर हैं जी। जी जनाब, मैं आपको और तमाम सामीन को जश्न इमाम ज़माना की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खुदा हम सबको इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमाए और इस दिन के वास्ते खुदा तमाम मुसलमान मोमिनीन और मोमिनात की परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन, और हमें हिदायत दे, आमीन, और खुदा हिदायत टीवी को मज़ीद कामयाब करे इंशाअल्लाह, आमीन। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, जनाब से पूछना था कि आज रात के अमाल के सिलसिले में कुछ प्रोग्राम है आपके शेड्यूल में कोई? जी, आज हमारी कोशिश होगी कि हमारे अलामा साहब से हम रब्ता करें टेलीफोन पर, तो वो आपको आज के अमाल के बारे में कुछ बताएं। तो ज़रूर आप देखिए हिदायत टीवी और मुंसलिक रहिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर आज के खसूसी अमल है, लेकिन आज की रात की मुनासबत से जो है ना, जी हाँ, इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया और आपने कॉल की, आपने एक बार फिर आपको मुबारक हो आज का ये जश्न। तो चंद अशार जो है वो आपकी खिदमत में, नाते रसूल मकबूल। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे,
تمہارے ہی در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اسپیشل پروگرام، خصوصی پروگرام۔ آج شب برات بھی ہے اور جشن امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جشن، ولادت کا دن، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور پروگرام میں ابھی بھی تقریباً 40-45 منٹ باقی ہیں، تو پروگرام میں آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب سید انتظار حسین صاحب کو دوبارہ، کہ وہ کچھ محفل میں مزید ایک رونق لائیں اور کچھ اور مزید اشعار ہو جائیں۔ جی ماشاءاللہ، منقبت ہے میرے پاس فاروق بھائی۔ اللہم صلی علی محمد، خوبصورت اشعار۔ جی۔ العجل یا امام زمان، العجل یا امام زمان، العجل یا امام زمان، العجل یا امام زمان، منتظر آپ کے دو جہاں، العجل یا امام زمان، العجل یا امام زمان، العجل یا امام زمان، منتظر آپ کے دو جہاں، العجل یا امام زمان، العجل یا امام زمان، العجل یا امام زمان، مومنوں پر کرم ہو کرم، دور ہو ان سے ہر رنج و غم، پار کشتی ہو مجدار سے، گر ملے تیری خاک قدم،
لطف کی ڈال دو گر نظر دور ہو جائیں سب سختیاں العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان ہو تم ہی ہو ولی خدا تم سا کوئی کہاں دوسرا دیکھ لو پڑھ کے قرآن میں انما کوثر حل عطا تیرا خادم ہے جبریل بھی تجھ سے روشن زمین آسمان العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان منتظر آپ کے دو جہاں العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان تم ہو ابن رسول حق نے کھائی تمہاری قسم فاطمہ کے تم ہی ہو پسر سر پہ تیرے علی کا علم وارث قوت شاہدی تیرے زیر نگیں دو جہاں العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان منتظر آپ کے دو جہاں العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان اے امام شہید و سرا جلد آ جلد آ جلد آ تجھ پہ واجب ہے حق کی قسم انتقام شہ کربلا تو مجسر بھی منصور بھی تو ہی سلجھائے گا گتھیاں العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان اے امام شہید و سرا جلد آ جلد آ جلد آ تجھ پہ واجب ہے حق کی قسم انتقام شہید و سرا تجھ پہ واجب ہے حق کی قسم انتقام شہ کربلا تو مجسر بھی منصور بھی
کھل جائے گا گتھیاں العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان منتظر آپ کے دو جہاں العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان العجل یا امام زمان اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز، خوبصورت آواز، خوبصورت اشعار. تو یہ تمام مل کر جو ہے وہ ایک چیز بنتی ہے، وہ ہے ہمارے سید انتظار حسین. جی بہت ہی خوبصورت رات جاری ہے، جشن کا سماں ہے، اور اب وقت ہو چاہ رہا ہے کچھ آپ کی کالز لے لی جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی کیسے ہیں آپ؟ بالکل آپ کی دعائیں ہیں، آپ کو جشن مبارک ہو. کیا آپ کہاں سے بول رہے ہیں، کون بھائی ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت مبارک. میں جے جے بول رہا ہوں مانچسٹر سے. جناب جے جے صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی. اور کیسا آپ جشن، کیسی رات منا رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ میرے دوست بھی عبادت کر رہے ہیں. مجھے بخار تھا 2 دنوں سے، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں. آپ کا پروگرام دیکھنے بیٹھ گیا. بس اللہ آپ کو شفا دے، ہم سب کی یہ دعا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی آواز کو سننے کو تو بہت من کر رہا ہے. ہم ٹی وی پہ ہی سنتے ہیں. اگر آپ آج میری فرمائش پہ ایک پیاری سی نعت سنا دیں. جی بسم اللہ، آپ حکم کیجئے. میرے بہت سارے دوست ہیں میرے ساتھ، علی ہیں، راشد ہیں، اکرم ہیں، عبداللہ ہیں. ہم سب بیٹھے ہوئے اچھا یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی سریلی آواز سے ایک خوبصورت قسم کی نعت سنا دیں ہمیں. اچھا کوئی بھی نعت سنا دو، کوئی بھی نعت جو آپ کو سب سے بہترین آتی ہو. ہم بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ آپ سنائیں. چلیں جی، بہت شکریہ ہمارے بھائی جاوید صاحب، آپ نے کال کی. اور اللہ تعالیٰ آپ جہاں بھی جائیں ہمیشہ خوش رہیں، اور اپنی جو آپ کا ہنر ہے یا آپ کا جو بھی فن ہے، جہاں بھی آپ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز کرے. بہت شکریہ جی. اور یہ ہمارے جاوید بھائی تھے، اور پہلے ہمارے ساتھ یہاں کولیگ بھی تھے، اور آج ایک اور چینل پہ ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں. تو ان کی فرمائش میں پوری کرتا چلوں، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں تو ان کی بھی بات سن لی جائے. چلیں تو ان کی فرمائش جو ہے وہ میں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جے جے بھائی کیا ہی اچھی بات ہے کہ پنجابی کی ایک نعت میں آپ کے سامنے پیش کروں. جی ہاں، اور کیونکہ شب برات بھی ہے، اور ایک یہ بھی ایک پیغام دینا ہے. دیکھتے ہیں کہ پنجابی کی یہ نعت ہے، ان کے اشعار میں ضرور ہم درد والوں کا ایک پیغام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں تک یہ پہنچے. آمین ثم آمین. آکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے، آکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، میں تیریاں شاناں دا
تیرے ناؤ تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے تیرے ناؤ تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے آکھیں سونے نو ہوائے نی کیوں فکر اسی کریے اس روز قیامت دا اس روز قیامت دا انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہووے انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہووے دیوانے بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے ہدایت فیملی کے لیے شعر دیوانے بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے شاید میرے آقا دا اے تو بھی گزر ہووے شاید میرے آقا دا اے تو بھی گزر ہووے آکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے. جی ناظرین انشاءاللہ اس رات کے صدقے اس رات جو بھی آپ مانگنا چاہیں دعائیں کے جو ہے دعاؤں کی قبولیت کی یہ رات ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ علامہ عابدی صاحب ہیں, مولانا عباس عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو ایک ہمارے کالر نے بھی سوال کیا تھا کہ اعمال کے بارے میں کچھ بتایا جائے. تو السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت ہی خوش آمدید. پہلے تو آپ کو ہم جشن کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں تمام ناظرین کی طرف سے. ہماری طرف سے بھی تمام ناظرین دیکھنے والے جتنے بھی عاشقان مہدی اس دنیا میں ہیں سب کی خدمت میں مبارکبادی کا بہترین ہدیہ مخلصانہ ہدیہ پیش خدمت ہے اور آپ کی جانب سے بھی. اور اللہ آپ کو مزید ہمت دے, حوصلہ دے انشاءاللہ اور توفیق دے کہ آج کی سب سے مبارک رات کو بہترین انداز میں بسر کر سکیں انشاءاللہ. جی آج کی شب کے اعمال جو ہیں وہ بہت سارے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اگر اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور کسی مسجد میں یا کسی امام بارگاہ میں وہ نہیں ہیں تو آرام سے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں چند اعمال کو آج کی شب بجا لائیں. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی جو شب ہے وہ شب قدر کے بعد سب سے افضل شب ہے. سبحان اللہ. اور آج کی شب کے لیے یہ بات واضح طور پر تمام امت مسلمہ کے اندر بتائی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت میں بسر فرماتے تھے. سبحان اللہ. یہی شب برات جسے کہتے ہیں. اور آج رات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی کو امت مسلمہ نے زندہ رکھا ہے اور مساجد نماز پڑھنے والے اور عبادت کرنے والوں سے بھرے ہیں. لیکن ایک بات جس پر توجہ میں دلانا چاہتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ
امت مسلمہ کو یہ تو پتہ ہے کہ پیغمبر اسلام بڑا اہتمام کرتے تھے اور ساری رات عبادت میں بسر فرماتے تھے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر شب قدر رات بھر عبادت میں ہم گزارتے ہیں تو اس کی وجہ بتائی گئی کہ اس رات قرآن نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو اس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ لیکن شب برات اور شب نیمہ شعبان، یہ جو 15ویں رات ہے شعبان کی، اس میں کیا ہوا کہ پیغمبر ساری رات عبادت میں بسر فرمایا کرتے تھے اور اپنے تمام صحابہ سے یہ کہتے تھے کہ وہ بھی اسی طرح عبادت میں رات کو گزاریں۔ تو اس پر توجہ نہیں کی جاتی کہ آج کی رات کی خاصیت کیا ہے، وہ سبب کیا ہے کہ جس سبب کی بنیاد پر یہ سارے اعمال پیغمبر کی سنت بن گئے اور ہم سب آج کی شب عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ اگر غور کریں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کو ایک ساتھ زندہ کرنے والا اور امت مسلمہ کی تمام مشکلات کو دور کرنے والا، بلکہ تمام انسانوں کی پریشانیوں کو ایک ہی وقت میں دور کرنے والا، انصاف اور عدل کو روئے زمین پر قائم کرنے والا اور پرچمدار عدل و انصاف، امن و امان کا پیغام لے کر اسی شب میں پیدا ہونے والا تھا۔ تو رسول اللہ نے ایڈوانس ہی میں اہتمام کیا تاکہ امت کو اس چیز کی عادت پڑ جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی آمد کا اہتمام کرے، اور چونکہ آج کی شب وہی ایک ایسا بشریت کو نجات دینے والا کہ جس کا انتظار ہر ستم دیدہ اور پریشان حال انسان کر رہا ہے۔ ہر مذہب میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ کوئی آئے گا اور بشریت کو اور انسانیت کو نجات دے گا۔ تو آج کی شب وہ پیدا ہوا ہے، وہ زمین پر آیا ہے، یہ 12واں امام ہے، اللہ کے نبی کا آخری جانشین اور اللہ کے نبی کا آخری خلیفہ اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آخری حجت اور اس کا نمائندہ، جسے ہم امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ عظیم نرجس کا پھول باغ زہرا میں کھلا ہے۔ آج کی شب کی یہ جو خوشیاں ہیں وہ اسی کے نام ہے کہ جو رونق کائنات ہے، زندگی ہے، زمین و زمان ہے، وہ نبض حیات ظاہری و باطنی ہے۔ اس کی آمد پر رسول اللہ نے پہلے ہی اہتمام فرمایا اور اس کے بعد یہ سنت تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گئی کہ شب برات عبادتوں میں بسر کریں۔ میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا کہ اکثر لوگ ابھی بھی لابلد ہیں اور ناواقف ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ بنیادی وجہ وہی جو جان قرآن ہے، جس طرح سے شب قدر میں قرآن کا نزول ہم سب کو عبادت کرنے پہ مجبور کرتا ہے، آج کی شب اسی طرح اسی قرآن ناطق کے نزول کی وجہ سے یہ عبادتیں ہو رہی ہیں۔ آج کی شب کی سب سے اہم عبادت سے پہلے میں یہ بتاتا ہوا چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آج کی شب اپنے آپ پر یہ فرض کر لیا ہے اور اپنی بخشش و اپنے کرم و احسان کی قسم کھائی ہے کہ آج کی شب اس کے بندے کو وہ ضرور بخش دے گا اور اس کی ہر حاجت کو بر لائے گا، اگر اس کی حاجت معصیت نہ ہو اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو تو اس کی ہر حاجت اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی رات بر لائے گا۔ یہ اسی اپنے ولی اور اپنے نمائندے امام مہدی کے میلاد کے طفیل ہے کہ دنیا کو بخششیں مل رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ ایک اور خاص بات
جس پر توجہ دلانی چاہیے وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات ہمارے لیے اسی طرح اہم ہے جس طرح شب قدر حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اہم تھی. اس لیے آج کی رات عبادت میں بسر کی جائے، کوئی فضول کام آج کی رات نہ کیا جائے، بے خبری اور غفلت میں آج کی رات نہ گزاری جائے، بلکہ عبادت میں اور استغفار میں، درود کثرت سے پڑھنے میں، نمازوں کو اور دعاؤں کو اور دیگر اعمال کو انجام دیا جائے. آج کی شب کے لیے میں نے چند اعمال جو کہ بہت اہم ہیں نوٹ کر رکھے ہیں، ہمارے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا. جو لوگ مسجدوں میں نہیں جا سکے ہیں، اپنے گھر میں کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، وہ آج ہدایت ٹی وی سے اس بات کی بھی ہدایت لیں. اللہ انہیں اس کی توفیق دے کہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں اس پر وہ عمل کر سکیں. آج کی رات اگر کسی نے غسل نہیں کیا ہے تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے کہ جیسے ہی ہماری یہ کال ڈراپ ہو ہمارے ناظرین غسل کر لیں. اگر نہیں کیا ہے، اگر کر لیا ہے تو خوشا نصیب کہ انہوں نے کر لیا ہے غسل. آج کی شب کا غسل، اس کے لیے نیت کوئی خاص نہیں، صرف یہی کہ آج شب برات کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. اس غسل کے انجام دینے کا جو ثواب بتایا ہے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ جو آج کی رات غسل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں سے دھو ڈالے گا. سبحان اللہ. دوسری اہم بات آج کی شب میں یہ کہ ہم نماز اور دعا اور استغفار پر توجہ دیں اور شب بیداری کریں. آج کی رات جاگتے رہیں. آج کی رات جاگنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جس دن سارے دل مر چکے ہوں گے. مراد قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ نظر آئیں گے اس کا دل زندہ ہوگا جو آج کی رات جاگ کر گزارے گا. تیسری اہم عبادت آج کی شب ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا اور پڑھنا. آج کی شب کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کے ساتھ 1,24,000 پیغمبروں کی روحیں مصافحہ کریں. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی عظیم سعادت ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی ارواح طیبہ سے مصافحہ کرے، وہ آج امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. سبحان اللہ. اس قدر اس کا ثواب ہے. اب جو دور ہیں وہ دور سے زیارت پڑھیں اور مولا حسین کو سلام عرض کریں. اور اس میں فلسفہ یہی ہے کہ اسلام کو حسین نے باقی رکھا اور جو کچھ ہمارے پاس مذہب نام کی چیز ہے، اسلام نام کی چیز ہے، وہ حسین کا احسان ہے. تو اس احسان کا کم سے کم شکریہ بجا لانے کے لیے ہم سلام کریں حسین مظلوم کو کہ جس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کر کے اس کے دین کو زندہ کر دیا اور ہمارے پاس وہ دین اسی کی محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے. ناظرین کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ آج کی شب زیارت پڑھنے والوں کا یہ ثواب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کم سے کم ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں لکھے گا جب وہ زیارت آج کی شب امام حسین علیہ السلام کی پڑھیں گے. بہت ساری دعائیں بھی مفاتیح الجنان اور تحفۃ العوام نام کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں آج کی شب کے حوالے سے. ان دعاؤں کو بھی ضرور پڑھا جائے. ان دعاؤں کے علاوہ 2 رکعت نماز ہے. نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت انسان پڑھ سکتا ہے اور وہ نماز پہلی رکعت سورہ حمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون جسے سورہ کافرون یا سورہ جہد کہتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد ایک دفعہ پڑھے بالکل فجر کی نماز کی طرح.
اور جب نماز تمام کر لے سلام پھیرنے کے بعد تسبیح ضرور پڑھے، لیکن اس وقت تسبیح اس نماز کے بعد آج کی شب جو تسبیح پڑھی جائے گی وہ الٹی ہوگی، یعنی عام طور سے تسبیح میں اللہ اکبر پہلے، پھر الحمدللہ اور پھر سبحان اللہ، لیکن آج ہم تسبیح اس طرح پڑھیں گے، سبحان اللہ پہلے 33 مرتبہ، پھر الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ ذرا اس کی بھی کیفیت کو سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اس طرح کیوں کر رہے ہیں۔ آگے ہم دعاؤں کو دیکھتے ہیں جو کہ موجود ہیں کتابوں میں، خاص کر مفاتیح الجنان اور تحفۃ العوام، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ اس کے بعد بھی ایک دعا ہے جو یا من الیہ ملجأ العباد سے شروع ہوتی ہے۔ اب اس دعا کے بعد ایک سجدہ ہے، انسان دعا کے بعد دیکھیں نا، نماز پڑھی 2 رکعت، پھر ایک دعا ہے، دعا کے بعد سجدے میں جائے تو یا رب یا رب 20 مرتبہ وہ ورد کرے، یا اللہ 7 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ، اور ما شاء اللہ 10 مرتبہ، پھر لا قوت الا باللہ 10 مرتبہ، اور پھر 10 مرتبہ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اور پھر اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہی کی حالت کے اندر اللہ سے طلب کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً اس کے حاجات بر لائے گا اور اس کے عمل کے سبب اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہوں۔ عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ یہ جتنے بھی اللہ کے الطاف و کرامات آج کی شب میں بتائے جا رہے ہیں، بعض لوگوں کو اس پر یقین نہیں آتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس طرح ہم سجدہ کریں اور اس طرح معمولی سا ورد کرنے کے بعد اتنی ساری عنایات اللہ ہم پر کر جائے گا۔ یہ وہ اللہ کے لطف و کرم پر یقین نہ رکھنے والے ہی ایسی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ صرف بہانوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا بہت اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو وہ پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہ تو کوئی خاص اس کی طرف سے بڑی اس کے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک بہت بڑی ہے عطا، ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود اکبر ہے، اس سے کسی چیز کا بھی کوئی تقابل نہیں۔ دعائیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ دعائیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہو پڑھیں، لیکن اگر اور 4 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، اور یہ 4 رکعت نماز کی ترتیب میں اس طرح عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ وہ نوٹ کر لیں، اور نوٹ کر کے یہ عمل بھی آج کی شب ضرور بجا لائیں۔ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اکثر ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً معلوم ہے کہ جو نفل کی نمازیں ہوتی ہیں وہ 2 رکعت ہی کر کے پڑھی جاتی ہیں، نہ کہ 4 رکعت۔ جب ہم کہتے ہیں 4 رکعت نماز تو ظہر اور عصر کی طرح 4 رکعت نہ پڑھیں، بلکہ فجر کی طرح اس کو 2 کر کے پڑھیں۔ تو پہلی 2 رکعت میں کیا ہم پڑھیں گے؟ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد، سورہ توحید، اور اسی طرح 4 رکعت میں ایسے ہی کرے، یعنی 2 رکعت کر کے نماز پڑھے، لیکن ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی شب پر اللہ کا شکرانہ ہم کس طرح بجا لا رہے ہیں کہ 4 رکعت نماز میں ہم 400 مرتبہ اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اس کے نمائندے کو مانتے ہیں وہ اس کی توحید کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت کا بھی بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ نماز بہت ہی بابرکت اور بہت عظیم نماز ہے، اور اس نماز کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، اور وہ دعا بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن
اس دعا کو آپ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا چاہیں تو یقیناً یہ بڑی مفید دعا ہوگی. میں چاہوں گا کہ آہستہ آہستہ اس کو پڑھ کر کے تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ اندازہ ہو ہمارے ناظرین کو کہ خالی دعائیں رسم نہیں ہیں کہ ہم پڑھی جائیں. اکثر لوگ دعا پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں دعا پڑھنے والی چیز نہیں بلکہ دعا کرنے والی چیز ہے کہ آپ سمجھیں آپ کیا کر رہے ہیں. یہ دعا چھوٹی سی ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ پڑھ دوں. اللہم انی الیک فقیر, اے اللہ میں بے شک تیری طرف فقیر محتاج بن کر حاضر ہوا ہوں. وَمِنْ عَذَابِكَ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ, اور تیرے عذاب سے خوف کھاتا ہوا اور پناہ چاہتا ہوا تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اللہم لا تبدل اسمی, اے ہمارے پروردگار اے اللہ ہمارے نام کو تو نہ بدل, تبدیل نہ فرما. ولا تغیر جسمی, اور نہ ہمارے جسم کو دگرگوں فرما. ولا تجہد بلائی, اور نہ ہمارے بلا میں اضافہ فرما. ولا تشمت بی اعدائی, اور اپنے دشمنوں کے ذریعے سے ہمیں رسوا اور ذلیل نہ فرما. اعوذ بعفوک من عقابک, میں پناہ مانگتا ہوں تیری عفو و بخشش کی تیرے ہی عقاب اور عذاب سے. وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ, اور تیری رحمت کی پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب سے. وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ, اور پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کی تیرے سخط اور تیرے غضب سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ, اور پناہ مانگتا ہوں تیری اور تیرے ہی عذاب اور تیرے ہی عتاب سے. جل ثناؤک, تیری ثنا اور تیری حمد عظیم ہے جلیل ہے. انت کما اثنیت علی نفسک, تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف اپنی ذات پر کی ہے. وفوق ما یقول القائلون, لیکن تیری ثنا اس سے بھی کہیں بلند ہے کہ جسے عام ثنا کرنے والے بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ آج کی رات چند اور اعمال ہیں, اگر ہم اس پر توجہ دیں تو یقیناً آج کی رات ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہم آج کی رات بہت زیادہ کمائیں گے. اکثر لوگ جتنی محنت کرتے ہیں اتنا ہی کماتے ہیں. آج کی شب تھوڑی سی بھی ہم محنت کریں تو بہت زیادہ اس کے بدلے میں اللہ عطا فرمائے گا. نماز جعفر طیار آج کی شب کوئی پڑھے, بڑی عظمتوں کی نماز ہے اور بڑی فضیلتیں اس کے لیے ہیں. اس کے علاوہ 100 رکعت نماز اگر کوئی آج کی شب 2 رکعت کر کے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھے تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہوگی. لیکن قرآن مجید کی تلاوت بھی ضرور کرے, خاص کر سورہ حمد کو کثرت سے پڑھے. سورہ یاسین آج کی شب زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے اور سورہ تبارک اور سورہ ملک اور سورہ توحید کی کثرت سے تلاوت کی جائے. میں تمام ناظرین کی خدمت میں ان کی توفیقات میں اضافے کی دعا کرتا ہوا خود تمام ناظرین کی خدمت میں التماس دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حق میں ضرور دعا کریں اور ہدایت ٹی وی کی ترقی کے لیے بھی ضرور دعا کریں. اس لیے کہ یہ ایک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا تحفہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے, اور اس امانت کی حفاظت اور اس کی ترقی و تعالی پر ہم توجہ دیں اور دعا بھی کریں تاکہ یہ ہدیہ امام مہدی علیہ السلام خود امام کے ظہور تک ہمارے پاس صحیح سلامت باقی ہو اور اس سے ہدایت کا نور پوری دنیا تک پہنچے اور ہر گمراہ انسان کو آج کی شب آنے والے مہدی موعود کے طفیل نجات اور ہدایت کا راستہ ملے اور دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو کہ جو محروم ہو ہدایت سے اور نجات سے. میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا بھائی فاروق آپ سے کہ ہم نے تمام ناظرین سے عریضے کے لیے
نام دریافت کیے تھے، بہت سارے لوگوں نے نام دیے ہیں. مجھے آپ جلد سے جلد جو آپ کے پاس نام ہے پہنچا دیجیے گا، تاکہ آج کے سحر جہاں ہم سب مولا کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہوں گے، وہیں تمام ناظرین کی عرائض کو، عریضوں کو جمع کر کے ہم مولا کی خدمت میں پیش کر سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ ہدایت ایک فیملی کی شکل میں آپ سے التماس دعا اور آپ سے حاجات کے برلانے کی التجا کر رہا ہے، اور ہدایت ٹی وی کی اس فیملی کو آپ ہی آباد فرمائیں گے. اور کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، الحمدللہ ہم بے سہارا بھی نہیں ہیں، ہم لاوارث بھی نہیں ہیں. وہ اور ہوں گے جو جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ اور ہے جو یتیمان مذہب و ملت کہلاتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ ہم وارث اور سرپرست کے سائے میں ہیں. ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. آپ سب کو مبارک ہو، اللہ حافظ و ناصر ہو، اور ہم سب کو اس کی توفیق حاصل ہو کہ آج کی شب کا حق ادا کر سکیں انشاءاللہ. آمین. جی بہت شکریہ مولانا، آپ نے کال کی اور ہمارے ناظرین آپ کی باتیں سن کر ضرور مستفید ہوئے ہوں گے، اور تمام اعمال جو انہوں نے بتائے اور جو ابھی رہ گئے ہیں اور بہت سے یقیناً رہ گئے ہوں گے، تو آپ ضرور، آج کی رات ہے بہت ہی مبارک رات جیسے مولانا فرما رہے تھے. تو امید ہے کہ ان کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ آج کی رات زیادہ سے زیادہ ہم کیش کریں، اور ایک عمل کا کتنے 100 گنا جو ہے ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو گناہ گاروں کو اللہ کے نزدیک ہونے کی آج کی یہ رات ہے، تو کیوں نہ اس رات کا بھرپور انداز سے فائدہ اٹھائیں. تو جی ناظرین، اس پروگرام کے اب آخری لمحات ہیں، اور آخر میں دوبارہ درخواست کر رہا ہوں جناب انتظار حسین صاحب سے کہ وہ ہمیں کچھ سنانا چاہ رہے ہیں. آپ قصیدہ سنا رہے ہیں؟ جی قصیدہ سناؤں گا، چونکہ جشن کا سما ہے تو اگر قصیدہ نہ پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جشن نامکمل ہے. بالکل صحیح. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ، کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ، حیدر ورثے دار اب تو آ جاؤ، کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ، کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ، حیدر ورثے دار اب تو آ جاؤ، کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ، کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ. جس کی ضربت ساری عبادت سے اعلیٰ، جس کی ضربت ساری عبادت سے اعلیٰ، جس نے مرحب کو 2 ٹکڑے کر ڈالا، جس نے مرحب کو 2 ٹکڑے کر ڈالا، لے کر وہ تلوار اب تو آ جاؤ، کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ، کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ. کون مقام لہرانے غازی کا علم، کون مقام لہرانے غازی کا علم، قائم کرنے دستور مجلس و ماتم، قائم کرنے دستور مجلس و ماتم، شاہ کے پرسادار اب تو آ جاؤ، کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ،
کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ. نور دیا ہے خالق نے ان میں جب سے, نور دیا ہے خالق نے ان میں جب سے, تیری دید کی خاطر اے مولا تب سے, تیری دید کی خاطر اے مولا تب سے, آنکھیں ہیں بیزار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ. شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ہمارے کالر. جی السلام علیکم. جی ہمارے جی وعلیکم السلام. آپ جی آپ آن ایئر ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بڑی مشکل سے آپ کا دوسرا ٹیلی فون ملا. جی دیکھیں آپ کو کافی لائنیں ہونی چاہیے یہاں پہ. اب بات یہ ہے کہ میں ریڈنگ سے بول رہا ہوں. جی سید ذوالفقار علی شاہ ماشاءاللہ. جی میری پوری فیملی کا نام لکھنے تھے وہ, اب تو میرا خیال آپ کے پاس وقت نہیں. میری بچی نے جی آپ نے زیور جو ہے وہ ڈینوٹ کیا ہے ماشاءاللہ. کم از کم میرا خیال ہے اس کی قیمت جو ہے 1000 سے 1500 پاؤنڈ تک ہوگی. سبحان اللہ. تو اس کا نام راحت ہے, راحت بطول. جی تو میرا نام بھی لکھ لیں. جی میرے بچوں کا نام ہے, میرے بچے پورے اپنے آپ کے تمام اہل خانہ کا. جی ماشاءاللہ میں نے نام لکھ لیا ہے. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کی, اور ضرور آپ کے نام جو ہے یہ میری پوری فیملی کا یا ریڈنگ کے جتنے مومنین ہیں ان کا نام لکھ لیں, بس اتنا کر لیں. بالکل تو صحیح, یہی کافی ہوگا. بالکل صحیح. تو بڑی نوازش. تو ہم اگر ڈونیشن جو ہے یہ سونے میں یہ کیسے ملے گا, کیسے ہم آئیں گے آپ کے پاس؟ آپ جو بھی آپ دینا چاہیں, آپ کی محبت ہے اور اس کو کنورٹ کر لیا جائے گا. اگر ہمیں کچھ رقم کی ضرورت ہوگی اس کو بیچا جا سکتا ہے, جیسے اس سے پہلے گہنے خرید لیا. اگر آپ اسی مد میں دینا چاہیں, سونے کی صورت میں ہی ہمیں دینا چاہتے ہیں, تب بھی آپ کی یہ خواہش ہے, مرضی ہے, یا بیچ کر رقم دینا چاہتے ہیں, یا آپ کی بچی نے تو نکال دیا وہ کہ وہ ہدایت کو دینی ہے. بالکل ضرور. تو یہ آپ کی خواہش ہے, آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے بیچ کر ہمیں دینا چاہ رہے ہیں یا ویسے ہی سونا دینا چاہ رہے ہیں. بس محبت ہے, آپ کا خلوص ہے, وہ مجھے بس تمام آپ کا مومنین شکریہ ادا کرنا ہے. جو خاص کر ریڈنگ کے ان کی طرف سے ہے کہ یہ عریضہ میں نام لکھا جائے. ضرور جی, میں نے نام نوٹ کر لیا ہے. مہربانی. اور آپ کے جناب جشن بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. اور بہت مشکور ہیں آپ کے, آپ لوگ بہت ہی اللہ کے اور امام کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. جی ہم تو یہ آپ کی محبت ہے, جو آپ کا جذبہ ہے شاہ صاحب, اس کو نہیں بھولا جا سکتا. اور یہ آپ ہی کی وجہ سے یہ چینل آپ کا ہے, اور صرف یہ عوام اور ہمارے مومنین کی جو ڈونیشنز ہیں اس کی وجہ سے چل رہا ہے. ہمیں کوئی جو ہے سوائے امام زمانہ کی غیبی مدد کے اور کوئی غیبی امداد دنیاوی طور پر ہمیں کوئی امداد نہیں ہے سوائے آپ کی. بالکل جو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر وقت رہیں گے ساتھ. انشاءاللہ, کیوں نہیں. اپنا میں بچوں سے لے کر تھوڑا لے کر 5 7 10 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کے بھیج دیتے ہیں. یہ تھوڑا انشاءاللہ سمندر بنے گا, اور کوئی آپ ہمارے لیے دعا کریں انشاءاللہ. میں بیمار بھی رہتا ہوں, میرے بچوں کو بھی دوسرا اولاد کے لیے چاہیے, اولاد نرینہ. میرے بچے کا اولاد نرینہ نہیں ہے جی, تو مجھے اس کے لیے بہت ہی خواہش ہے. جی ضرور جی, امام کی بارگاہ میں یہ عریضہ میں پیش کریں. بالکل, بڑی نوازش. بہت شکریہ جی, بڑی مشکور ہے. میں یہ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ سے کلام ہو سکی ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے لیے اعزاز کی بات کہ اتنے محبت کرنے والے ہدایت فیملی کے ممبر سے ہماری بات ہوئی, اور بہت سے ناظرین شاہ صاحب جو ٹی وی کے اس طرف ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کی جو عقیدت ہے, ان کی جو محبت ہے اس چینل کے ساتھ, جیسے بار بار کہا جاتا ہے ہمارے ریموٹ کنٹرول پر سینکڑوں چینل ہیں, لیکن ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہدایت کے ساتھ جو ایک رابطہ ہے, ایک محبت ہے. اگلے کالر کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا اپنا نام بتائیے.
آئلینڈ سے بات کر رہا ہوں. جی کامران رضوی، اور خوش آمدید اور بہت بہت مبارک آپ کو آج کی رات کی، آج کا دن. مبارک آپ کو بھی. میری طرف سے آپ سب لوگ کو ولادت امام زمانہ کی مبارک ہو. بہت شکریہ جی. کیا پڑھ کر سنا رہے ہیں؟ میں ایک قصیدہ سنانا چاہتا ہوں. ضرور. اوکے. اللہم صلی الاجل یا امام یا امام زمان، الاجل یا امام یا امام زمان، الاجل یا امام یا امام زمان، الاجل یا امام یا امام زمان. ہر طرف جام ظلم اور جفا ہے، آج آ کے دیکھو وقت کیا پڑا ہے. سارے مومنوں کے لب پہ یہ صدا ہے، انتقام کربلا ہم کو دیکھنا ہے. ہر گھڑی ہمارے دل میں بس یہ دعا ہے. الاجل یا امام یا امام زمان، الاجل یا امام یا امام زمان، الاجل یا امام یا امام زمان، الاجل یا امام یا امام زمان. کائنات میں ہے ہر زبان میں نعرہ انتقام زہرا، لیجیے خدا را آپ کو تجانی نے ہے اب پکارا. دیجیے کلام کو آپ کا سہارا، قصیدہ جب پڑھے ہم ساتھ ہو تمہارا. الاجل یا امام یا امام زمان، الاجل یا امام یا امام زمان. میں اس عریضہ کے لیے ایک نام لکھنا چاہتا ہوں. میرے والد کا نام ہے سید رضا حیدر رضوی، ان کی میری پوری فیملی. چلیں کامران آپ ہمارے ساتھ ہیں نا، تو ایک بار نعرہ حیدری آپ لگائیں گے اور سارے ہمارے دیکھنے والے یا علی کہیں گے. آپ ایک دفعہ ساری ٹیم کے ساتھ نعرہ حیدری آپ لگوائیے اور ہم سب یا علی کہتے ہیں انشاءاللہ. نعرہ یا علی. سارے ہمارے ہزاروں لاکھوں ناظرین نے کہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ جی بہت شکریہ. یہ ہمارے بہت ہی ایک ننھے کہہ لیں کہ ہمارے ساتھ دینے والے ہدایت فیملی کے جو ممبر ہیں. جی اگلے کالر شامل کر لیتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں غلام حسین جرمنی سے بات کر رہا ہوں، ہمبرگ سے. جی غلام حسین صاحب جرمنی سے. فاروق بھائی سے بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ آن ایئر ہیں، آپ اس وقت بات کر رہے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی، آپ سب کو مبارک ہو. بہت شکریہ. اللہ پاکستان پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے اور ایمان رکھے. آمین جی آمین. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں صرف دعا کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنی فیملی کے لیے. جی جی آپ کی تمام فیملی اور غلام حسین آپ کا نام میں نے لکھ لیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. جی آپ سب کی میرے طرف سے مبارک ہو. اور خیر مبارک. جی نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سارے فیملی کے لیے آپ بس دعا. بالکل صحیح. اور ظاہر ہے جن کی طرف ہم مریضہ بھیج رہے ہیں وہ تو سب حال سے ہر چیز سے واقف ہیں. آپ سب مومنین کے لیے، آپ سب مومنین کے لیے، آخر میں ہمارے لیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. غلام حسین صاحب جرمنی سے اس وقت، اور جرمنی میں رات گئے تک. اور جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے کہ آج کی رات زیادہ سے زیادہ ہم کیش کر لیں، کچھ بنا لیں. تو جن کے ابھی تک اعمال جو ہیں. چلیں اگلے کالر ہم شامل کرتے ہیں. اور کالز کے سلسلہ اتنا زیادہ اور اتنے کالرز ہیں کہ ٹائم ہمیں 12 بجے کا تھا اور ہو سکتا ہے 12:30 تک جانا پڑے. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ میں علی رضا بول رہا ہوں. جی علی رضا صاحب خوش آمدید اور بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی اور تمام ہدایت ٹی وی کے ویورز کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت زیادہ مبارک ہو. اور ماشاءاللہ آپ دونوں کا کلام ماشاءاللہ کیا بات، بہت اچھا پڑھا آپ دونوں نے، اور آپ دونوں کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. بہت شکریہ جی آپ کی محبت ہے. اور کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ امام زمانہ کی شان میں بھی کچھ اشعار پیش کر سکوں؟ ہم کون ہیں اجازت نہ دینے والے اور اجازت دینے والے؟ یہ تو آپ ان کی مدح سرائی کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. جی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشبو اہل کسا پا کر جو خنراں ہو گیا، سامرا پہنچا وہ گنچا گلستان ہو گیا. سبحان اللہ. اے خدا کے دین فکر زندگانی تو نہ کر، اب قیامت تک تیرے جینے کا ساما ہو گیا. کیا کہنا. یہ فقط آل محمد کی زبان کا فیض ہے،
جس گرا کو کہہ دیا سلطان وہ سلطان ہو گیا. خون پیمبر کہیے یا شیری زہرا کا اثر، ان کے لب پہ جو بھی لفظ آیا وہ قرآن ہو گیا. سبحان اللہ. یا نبی یہ آپ کا ہم نام کیا پیدا ہوا، پھر ابو سفیانوں کا دل پریشان ہو گیا. جب نہ اس گھر پہ کوئی منصب ملا جبریل کو، آپ کے دروازے عصمت کا درباں ہو گیا. لوگ سمجھے تھے یہ وصف غیب ہے عیسیٰ پہ ختم، غیب تو خود مہندی دین کا نگہباں ہو گیا. اے حسن کے لال ہم تیرے اسیر درد ہیں، درد بھی ایسا جو پیوست رگے جاں ہو گیا. حوصلہ دیکھو کہ روکے ہے قیامت کا سفر، اتنی طاقت کا عامی اور ایک انسان ہو گیا. سبحان اللہ. جب وہ آئیں گے ہم سب کو زیارت ہوگی، اٹھ کے مرکز سے بھی آنے کی اجازت ہوگی. ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. ولی اللہ. اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اور اسی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیے گا. بہت شکریہ. اور ناظرین، رات ہے جشن کی، اور جشن کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نہ بھولیں کہ ہمیں اپنے اعمال کو ٹٹولنا ہے کہ ہم نے سارا سال جو ہے وہ کیا کیا، اور آج جو ہے وہ سب بدلہ چکانے کی رات ہے. کیوں نہ جو ہمارے مولانا صاحب نے بتائے ہیں کہ وہی اعمال ہم کرنے کی کوشش کریں. تو اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ آن ایئر ہیں. میری کون بہن ہے؟ اچھا، میں یہ تنویر فاطمہ بول رہی ہوں شیفیلڈ سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو امام زمانہ کی ولادت کی پیدائش پہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور میں آپ کو اپنی فیملی کے لیے عریضے کے لیے لکھوا رہی ہوں نام. جی میں نے آپ کا اور آپ کی فیملی کا لکھ لیا ہے. میرے 2 بیٹے ہیں، علی مسلم باقری اور وسیع مسلم باقری. صحیح ہے. آپ کے اور میری 2 بیٹی ہیں، تحسین زہرا اور سحر زہرا. صحیح ہے. ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ میری بیٹیاں خوش رہیں اور میرے بیٹے اپنی تعلیم مکمل کر لیں انشاءاللہ. آمین. بخیر خوبی. اور میرے لیے میرے ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر رفیق الحسن باقری، جی ان کے لیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ مجھے مولا امام زمانہ صحت دیں. جی میں کافی بیمار رہتی ہوں. بالکل صحیح. اور بہن آپ نے نام لکھ لیے ہیں اور ضرور ہم مولانا صاحب تک پہنچائیں گے. آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی تمام فیملی. ضرور. کیوں بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اور جی ناظرین، پروگرام آپ خصوصی پروگرام شبان المعظم کے حوالے سے آج 15 شعبان کی رات ہے اور بہت ہی مبارک رات، شب برات بھی ہے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فاروق صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ آن ایئر ہیں میرے بھائی. کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم فاروق صاحب، میں رجب علی اوان بات کر رہا ہوں مینچسٹر سے. جی رجب علی اوان صاحب، جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو، میرے تمام دوست مومن و مومنات ہالینڈ میں، جرمنی میں، انگلینڈ میں، جی پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں، سب کو بہت بہت مبارک ہو. جی بالکل. شب امام زمانہ علیہ السلام کی لگ چکی ہے. خیر مبارک. آپ نے سنا. اور جو بھائی ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ان کی آواز ماشاءاللہ مولا، اور ان کی آواز بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں. بے شک. اور آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. محبت. میں نے آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانی تھی. جی جی آپ اپنے بیٹے کا نام لکھوا دیں. میرا بیٹا بہت بیمار ہے، میں بہت پریشان ہوں، اور میں مولا نے ہر چیز سے نوازا ہے الحمدللہ، ہر چیز ہے شکر الحمدللہ، لیکن میں بہت پریشان ہوں. میرے بچے کے لیے پلیز میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. میرے بچے کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. میرے بچے کا نام ہے رمیز علی اوان. رمیز علی اوان. اور میرا نام ہے رجب علی اوان. جی میں نے لکھ لیا ہے. میری وائف کے لیے بھی شیرین رجب. اور آپ کے تمام اہل خانہ جو ہیں وہ. میری بیٹی ہے راجہ بطول اوان نا. جی تو پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے گا خیر و برکت کے لیے. پورا مہینہ پورا سال اچھا گزرے، رافت اور بلاؤں سے بچے رہیں. اور بالخصوصاً ہمارے جو مومن و مومنات پاکستان، ڈیرہ اسماعیل خان
اور جو اور ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو بالکل, اور ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا ضرور. جو بے وارث ہیں, بے وارث سماج جن کا کوئی دعا وہ نہیں ہے, مولا ان کو بھی اپنی امان میں رکھے, اور خصوصاً جو دنیا میں نہیں ہے ان کی گناہوں کی مغفرت ہو. آمین. اور یہ ہے کہ اللہ آپ اور ہدایت ٹی وی کو دین چوک نجات ترقی دے. آمین. بہت اچھا چینل ہے, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں کیا کہتے ہیں میرے مولانا صاحب تک, مولانا عادل, مولانا عابدین کو ہمارا سلام کہیے گا. ضرور جی, آپ کا سلام پہنچا, اور آپ کا بہت شکریہ رجب علی آوان صاحب, اور ہم سب مومنین کی طرف سے جو ہے یہ بھی دعا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ جلد سے احتیاط کرے, اور عریضے میں بھی آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام اصغر ہے, میں ہامبرگ سے جرمنی سے فون کر رہا ہوں. جی اصغر صاحب, پہلے تو میری دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے موجدین محمد و اہل بیت محمد اور محبان محمد و اہل محمد کو پروردگار اپنے جوال رحمت میں جگہ دے, ہم سب کے لیے جو جی ایک وسیلہ بنا دے کہ پروردگار ہمارے لیے جو ہماری مشکلات ہے محبان محمد اہل محمد کے لیے انشاءاللہ ان کو جی ہمیں ان سے نجات دلائے. بالکل ٹھیک, آمین. اور ہم سب ظالموں کے گرفتار ہیں جو دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں, محبان محمد و اہل محمد کو ہمیشہ پہلے نشانہ بنایا جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس عذاب سے نجات دلائے, اور ہمیں بصدقہ محمد و آل محمد آمین ہم سب کو یہ طاقت اور تقوی عنایت فرمائے کہ ہم ان ظالموں کے مقابل اپنی حقانیت کو ظاہر کر سکے انشاءاللہ. بہت شکریہ اصغر صاحب, آپ نے کال کی, اور اللہ تعالی ہماری تمام یہ دعائیں, آج کی رات ہے اور ضروری ہے کہ آج کی رات ہم سچی نیت سے, نیت دیکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے نا کہ مقدار نہیں دیکھی جاتی. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر سارے سال کی جو گستاخیاں ہم نے کی ہیں, جو گناہ ہم کیے ہیں, گناہ گار ہیں, بندے ہیں, خطا کار ہیں, تو آج کی رات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں, اور یہ تمام جو آزمائشیں ہم پر ہیں, طرح طرح کی آفتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقے, مولا پنجتن پاک کے صدقے اور امام زمانہ کے صدقے دور فرمائے. تو ناظرین, پروگرام ختم ہونے میں اب تقریباً 10-15 منٹ ہیں, تو اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں شاہ صاحب سے کہوں گا کہ دوبارہ آپ ہمیں کچھ ہمارے ناظرین کی نظر کریں, اور آخر میں بھی آپ کے لیے کچھ پیش کروں گا. تو ناظرین, پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو ایک بار پھر ہدایت ٹی وی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو, دل کی گہرائیوں سے, اور ایک ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی آپ بھی جو کال کر رہے ہیں, آپ کی دل کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے, اور امید ہے آپ بھی ہماری جو ایک کاوش ہے, جو ہمارا سیٹ ہے, ہمارے بھائی شفاعت صاحب کا تعاون تھا اس کے سیٹ کے ساتھ, ہماری ٹیم جو صبح سے رات کے, صبح ہدایت آپ نے دیکھا وہی ٹیم, اور اس کے بعد جو نئی شفٹ چینج ہوئی اس کی رات گیر تک آپ 12:30 ہو چکے ہیں, اور یہ ٹیم بالکل آپ کے لیے ہمارے ساتھ اور انہی کی کاوشوں کی وجہ سے ہم اسکرین پر ہیں اور اس طرح کی نشریات پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے اور انہیں بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمیں بھی. تو جی شاہ صاحب آپ کی خدمت میں. فاروق بھائی, میں نے قصیدہ شروع کیا تھا, جی میں وہی مکمل کروں گا. جی ہاں, درمیان میں کال ہو رہی تھی. کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ, حیدر ورثے دار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ, کعبے کے سردار اب تو آ جاؤ. جس کی ضربت ساری عبادت سے اعلیٰ, جس کی ضربت ساری عبادت سے اعلیٰ, جس نے مرحب کو 2 ٹکڑے کر ڈالا, جس نے مرحب کو 2 ٹکڑے کر ڈالا,
लेकर वो तलवार अब तो आ जाओ, काबे के सरदार अब तो आ जाओ, काबे के सरदार अब तो आ जाओ। कौन मकामे लहराने गाजी कालम, कौन मकामे लहराने गाजी कालम, कायम करने दस्तूर मजलिसो मातम, कायम करने दस्तूर मजलिसो मातम। शाह के पुरसादार अब तो आ जाओ, काबे के सरदार अब तो आ जाओ, काबे के सरदार अब तो आ जाओ। हैदर विरसेदार अब तो आ जाओ, काबे के सरदार अब तो आ जाओ। नूर दिया है खालिक ने इनमें जब से, नूर दिया है खालिक ने इनमें जब से, तेरी दीद की खातिर है मौला तब से, तेरी दीद की खातिर है मौला तब से। आंखें हैं बेजार अब तो आ जाओ, काबे के सरदार अब तो आ जाओ, काबे के सरदार अब तो आ जाओ। हैदर विरसेदार अब तो आ जाओ, काबे के सरदार अब तो आ जाओ, काबे के सरदार अब तो आ जाओ, काबे के सरदार अब तो आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, खुशी की रात है और आपका और हमारा साथ अब जो है वक्त का महदूद होने की वजह से तो यहीं तक। और बहुत से नाज़रीन जो इस वक्त कॉल करना चाह रहे होंगे और उम्मीद है बाज़ अफराद की कॉल्स मिली भी, और जिनकी नहीं मिली इंशाल्लाह सुबह तक ये जश्न का सिलसिला जारी रहेगा और आप हमें कॉल कर सकेंगे, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। मेरी तरफ से तमाम हिदायत टीम जो इस वक्त कार फरमा थी आप तक नशियात पहुँचाने में, उनकी तरफ से एक बार फिर मुबारकबाद। और सैयद इंतज़ार हुसैन का मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दोबारा वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन के लिए अपनी बहुत ही प्यारी चीज़ें आपने पेश की। कि इस तरह से आप ये महफिल सजा रहे हैं, वाह, इमाम ज़माना की महफिल आपने सजाई, तो ये इसमें तो मैं अपनी समझता हूँ कि ये मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि आपने मुझे याद किया और इस तरह से मैं मतलब टाइम निकाल इंशाल्लाह अभी तो इंशाल्लाह आप इस तरह से महफिलें करते रहें और हम इंशाल्लाह हिदायत टीम के साथ आपके साथ हैं हमेशा। और हम सब की यही ख्वाहिश नाज़रीन होनी चाहिए कि ये इस तरह की महफिलें और इस तरह का विरद करते करते ही अगर हमारी जान चली जाए, जान निकल जाए और ज़ुबान पर अल्लाह, मोहम्मद और उसके अहले बैत का नाम हो, तो बस ये ही ज़िंदगी है और क्या चाहिए। तो एक बार फिर मुबारक के साथ आपको खुदा हाफिज़ कहूँगा और चलते चलते चंद अशार जो हैं वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में जो कहे गए हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। अपना और अज़ीज़ वकारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तो चलते हुए चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुल जाएगा नसीब ये आ जाइए ज़रा, खुल जाएगा नसीब ये आ जाइए ज़रा, मरने को है करीब ये आ जाइए ज़रा।
میرے مرض کی ہے دوا مہدی کرے ظہور میرے مرض کی ہے دوا مہدی کرے ظہور میرے مرض کی ہے دوا مہدی کرے ظہور کہتا ہے بس طبیب یہ آ جائیے ذرا کھل جائے گا نصیب یہ آ جائیے ذرا مشکل پڑی کٹھن ہے تیرے مومنین پر مشکل پڑی کٹھن ہے تیرے مومنین پر مشکل پڑی کٹھن ہے تیرے مومنین پر ہوگی مدد حبیب یہ آ جائیے ذرا مرنے کو ہے قریب یہ آ جائیے ذرا پھر سر اٹھا رہے ہیں یزیدی چہار سو پھر سر اٹھا رہے ہیں یزیدی چار سو پھر سر اٹھا رہے ہیں یزیدی چار سو اب کیا کرے غریب یہ آ جائیے ذرا کھل جائے گا نصیب یہ آ جائیے ذرا اور آخری شعر دشمن سے بڑھ کے دین کے دشمن ہے مسلمان دشمن سے بڑھ کے دین کے دشمن ہے مسلمان دشمن سے بڑھ کے دین کے دشمن ہے مسلمان قصہ ہے بس عجیب یہ آ جائیے ذرا قصہ ہے بس عجیب یہ آ جائیے ذرا کھل جائے گا نصیب یہ آ جائیے ذرا کھل جائے گا نصیب یہ آ جائیے ذرا آ جائیے ذرا آ جائیے ذرا